بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود و سلام محمد وعلی محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، انٹرنیشنل اور نیشنل خبریں کے ساتھ ناصر نقوی حاضر ہے اور آپ سے مخاطب ہوں، لیکن پہلے گزارش یہی ہے کہ روز کی طرح جس طرح آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، بہت ساتھ بھی دے رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر اپنا پیار بڑھا دیں تو اچھی بات ہے۔ میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں گا کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور اپنے دوست و احباب میں سے اپنا شیئر بھی کر دیں۔ پہلی خبر یہ کہ بھارتی صحافی اور شہباز شریف اور پاکستانی صحافی اور عمران خان، ان دونوں کے ٹاکروں کی رضاعت ہے۔ شمع جنے جو کون اور کیوں، یعنی سوالیہ نشان ہے بہت بڑا ان پہ، اور دہشت گردوں کے خلاف فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ ورجینیا میں اہم ایک میٹنگ اور ڈنمارک پر ڈرون حملہ، یعنی دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی ناظرین، اس ہلچل میں کیا کچھ ہے؟ ایک طرف بھارت اپنا پریشان ہے، مودی سرکار پریشان ہے، دوسری طرف یمن کے بارڈر کے قریب ایران سے جاتا ہوا ایک تیل کا جہاز، اس پر کوئی ڈرون حملے ہوئے تھے اور پھر حوثیوں نے وہاں سے لوگوں کو قابو کر لیا، یعنی اغوا کر لیا، اور اس میں 25 سے 27 پاکستانی بھی تھے۔ خوشخبری یہ ہے کہ حوثیوں نے پاکستان کے یمن سے رابطے پر انہیں چھوڑ دیا اور اب وہ پاکستانی جو ہے بحفاظت یمن میں پاکستانی سفارت خانے میں ہے۔ تو ایک اچھی خبر ہے۔ بہرحال اچھی خبروں سے یہ بات شروع کرنی چاہیے۔ اسی طرح ورجینیا میں اہم میٹنگ، امریکہ بہادر یعنی صدر ٹرمپ امن کے علمبردار اور امن نوبیل انعام کے خواہش مند، انہوں نے کی وزارت جنگ نے اپنے تمام جرنیل جہاں دنیا میں تھے، مسلم ملک میں تھے یا غیر مسلم ملک میں تھے، یعنی جاپان میں تھے یا سعودی عرب میں تھے یا کہیں بھی تھے، ان سب کا ایک ورجینیا میں اجلاس بلا لیا۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ شاید بھارت امریکہ جو ہے وہ کوئی جنگی تیاری کر رہا ہے۔ ایک طرف امن کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک طرف غزہ میں امن کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک طرف وہاں اسلامی افواج کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف کشمیر کا مسئلہ حل کرانے کا دعویٰ ہے ٹرمپ صاحب کا، اور پاکستان کی قیادت کی بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ورجینیا میں اجلاس ہو رہا ہے، تمام جرنیلز انہوں نے 4 اسٹار 3 اسٹار جو بھی ہیں ان کو بلا لیا، طلب کر لیا، یعنی بحری کے ہیں یا نیوی کے ہیں، جو بھی ہیں انہیں طلب کر لیا۔ تو اس پر لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہے یہ، ایسا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی نہیں ہوا تھا، تو اس لیے لوگ اس پہ سوچ رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ڈنمارک پر ڈرون حملہ، ڈنمارک میں 2 ڈرون پائے گئے اس کی حدود میں، اور اندیشہ یہ ہے، خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ رشین ہے، اور رشیا لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھیں ہم کہاں تک آ سکتے ہیں، سارے بندے پتر بن جاؤ، یعنی یوکرائن کی جنگ کو وہ بڑھانا چاہ رہا ہے۔ اب یہ خطرہ ہے۔ دوسری جانب پاکستان، ایران، چین اور روس کے بڑا ہائی لیول کا اجلاس ہوا ہے۔ وہ سوچیں کہ بلگرام میں پہ قبضے کی جو بات کی ہے وہ کیا ہے ٹرمپ کے بارے میں، تو یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ایک طرف اچھے تعلقات، دوسری طرف یہ۔ تو پاکستان اس وقت موجودہ سیناریو میں کئی کشتیوں میں سوال لگ رہا ہے۔ اب کس انداز سے وہ ان سفارتی محاذ پر، خارجی محاذ پر، اندرونی محاذ پر، انٹرنیشنل محاذ پر، عالمی سطح پر کیسے کامیاب ہوتا ہے اور کون سی حکمت عملی اختیار کرتا ہے، یہ بڑی اتنا آسان کام نہیں ہے۔
پاک سعودیہ معاہدہ ہوا ہے، اس پر بھی لوگوں کو بڑے کان کھڑے ہیں کہ یہ کیا ہوا. وہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت اور واحد ایٹمی طاقت ہے مسلم امت کی. دوسری طرف پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں رشیا سے بھی ہو گئے ہیں، چائنا سے بہت پرانے ہیں، درینہ ہیں، ایران سے بھی درینہ ہیں، اور پھر پاکستان. یہ 4 ملک کا اجلاس. چین نے امیر متقی جو ہیں، وزیر خارجہ جو ہیں طالبان حکومت کے، ان کو طلب کر لیا، بیجنگ میں بلا لیا، مطلب دعوت دے دی ان کو کہ جناب آپ تشریف لائیں. امیر متقی جو ہیں ان کو بیجنگ میں بلایا. بلانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ جناب آپ کی سرزمین جو استعمال ہو رہی ہے دائیں بائیں، پاکستان بھی پریشان ہے، تو اس کو اپنا کوئی دیکھیں، اور پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر کوئی بیلگرام والی بات ہوگی، امریکہ کی بات ہوگی، تو ہم کون کون ہیں؟ روس، چین، ایران، پاکستان. یہ بھی ایک اہم بات ہے. تو دنیا میں یہ حالات ہیں. تو ان حالات میں جو ہے پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ بھی عروج پہ. تو پاکستان نے فیصلہ کر لیا فائنل راؤنڈ کھیلنے کا. عسکری اداروں نے اور فورسز نے، یعنی پولیس بھی شامل ہے، سب مل کے کر رہے ہیں. اور کے پی میں بھی ہے، اور اپنا کیا کہتے ہیں اپنا بلوچستان میں بھی. اور 4 دنوں میں 140 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا. تو یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے. اور دنیا کو پتہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایک جنگی حالت میں ہے، بڑے دنوں سے، برسوں سے ہم حالت جنگ میں ہیں. اب ان تمام معاملات میں جو ہے پوزیشنیں جو ہیں وہ اب دنیا کی چینج ہوں گی. لیکن اس میں ایک بات میں کیا گیا کہ ایک تو وہ شمع جنیجو کی بات کرنی تھی کہ وہ کون ہے اور کیوں ہے. سوال یہ ہو رہا ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف سلامتی کا میں کہ تقریر فرما رہے تھے اور پیچھے وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور ان پر اعتراض ہی وہ لوگوں نے کہا کہ یہ وہ ہیں شمع جنیجو جو کہتی ہیں اسرائیل کو تسلیم کرو، جو غزہ کی آواز کے ساتھ آواز نہیں ملا رہی. تو یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ وفد میں یہ کیسے بیٹھی ہوئی تھی ان کے پیچھے؟ تو خیال یہی کیا جاتا ہے کہ شاید یہ پاکستانی وفد میں ہیں. لیکن خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا کہ نہیں، یہ پاکستانی وفد میں نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں. لیکن ان کا کیا دعویٰ ہے؟ یہ شمع جنیجو یہ پی ٹی وی کے آرٹسٹ بھی ہیں، پرانی آرٹسٹ ہیں، اور پیپلز پارٹی کی حمایتی ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن وہاں کیسے ہیں؟ لیکن چونکہ وہ اسرائیل کی حامی ہیں، یہودی لوبی کی حامی ہیں، اور ان کے تعلقات ہیں وہاں، تو اس لیے ان پہ تنقید کی جا رہی کہ یہ کون ہیں اور وہاں کیوں ہیں. خواجہ آصف نے صاحب نے کہا کہ لیکن شمع جنیجو کا دعویٰ ہے کہ جناب میں وزیر اعظم شہباز شریف کی اسپیچ رائٹر ہوں، اور میرے پاس ان کی اہم خفیہ دستاویزات بھی موجود ہیں، اور کچھ انہوں نے ٹویٹر پہ اپنے اکاؤنٹس میں چلا بھی دیے، لگا بھی دیے. تو بھائی خطرہ تو ہے نا کہ ایک ہی کی طرح جب خفیہ دستاویزات خود کہہ رہی ہیں اور پھر انہیں اوپن کر رہی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کی ہمدردی کہاں ہے؟ ان کی کمٹمنٹ پاکستان سے ہے، وزیر اعظم سے ہے، یا کہیں اور ہے؟ اس لیے یہ سوالیہ نشان ہے کہ شمع جنیجو کون ہے اور وہاں کیوں ہے، نیو یارک میں کیوں ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک سوال ہو گیا. اب بات کرتے ہیں کہ بھارتی صحافی نے سوال کیا شہباز شریف کے سامنے، اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ کیا کہ جناب یہ جو دوسرے ممالک سے بارڈر پار جو دہشت گردی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب ہو رہی ہے، ہمارے خلاف ہو رہی ہے، ہم مقابلہ کر رہے ہیں اور برسوں سے کر رہے ہیں، اور ہم ڈرنے والے نہیں، ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے. وہ دنگ رہ گیا کہ اتنا مطلب کڑا جواب، سخت جواب، سیدھا جواب دے دیا. اس کا خیال تھا کہ اب پاکستان جو ہے وہ گول مول کرے گا، وہ کہے گا نہیں بھارت یہ کر رہا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، اور ایسا غلط ہے اور غلط تاثر. لیکن وزیر اعظم ٹھا مار دیا. لیکن پاکستانی صحافی کا عمران خان سے جو پھٹا ہوا، اس میں عمران خان کی غلطی ہے. صحافی کہہ رہا نہیں میں تو برداشت کرتا رہا. وہ کون ہے؟ وہ اعجاز احمد ہے، اور یہ پرانے صحافی ہیں، 30-40 سال سے. انہی نے کراچی میں بھی کام کیا ہے، حیدرآباد میں بھی کام کیا ہے، لاہور میں بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور پھر اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب طیب بلوچ کا پھٹا ہوا تھا میں نے منانے راضی نامہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس میں بھی مجھے مارا گیا، اٹھا کے پھینکا گیا تھا. اور انہوں نے کہا جی مجھے اب دھمکیاں مل رہی ہیں کیونکہ یہ لڑائی ہوگی کس سے؟ بانی سے. بانی نے مجھے
کھوتا بھی کہا، گدھا بھی کہا، اور کہا اسے اٹھا کے باہر پھینک دو، یہ کون ہے اڈیالہ جیل میں؟ انہوں نے کہا میری تو ڈیوٹی ہے بھائی، میں تو ڈیوٹی کرنا ہے، میں تو ڈیوٹی کروں گا. اور یہ بڑا ہمیشہ سے ایسے ہی سخت مزاج ہے کہ جو سیدھی سیدھی بات وہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ گھر فلاں. انہوں نے کہا میں کرائے کا بندہ ہوں، کرائے پہ رہتا ہوں، اور میرا مکان وقتاً فوقتاً چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی. انہوں نے کہا میرے پاس کل جائیداد جو ہے وہ یہ 2 موٹر سائیکلیں، ایک میری ہے اور ایک میرے بیٹے کی ہے، اور میری کل جو مطلب جائیداد ہے وہ 2 اسٹنٹ ہیں جو مجھے پڑے ہوئے ہیں، وہ میری جائیداد ہے. تو انہوں نے کہا یہ حالات ہیں میرے، باقی میرے پاس کچھ نہیں ہے. کرائے کا مکان ہے، 2 موٹر سائیکلیں، اور موٹر سائیکلیں بھی ایک جو ہے وہ میری بہن نے مجھے گفٹ کی ہوئی ہے. تو لہٰذا میرا کوئی ساری چیزیں اوپن ہیں، اور میں نے کبھی نہیں. عمران خان کہہ رہے تھے کہ تم پرچی والے صحافی ہو، تم کرنل سے سوال لے کے آؤ تو مجھ سے سوال کرتے ہو. اور انہوں نے کہا میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ انہوں نے ان کی جو حیت ہے، جسم اور شکل اور رنگ روپ، اس پر بھی بہت سی باتیں کی جو کہ اس کی ذاتی تو نہیں ہے، اللہ کی دین ہے. لیکن بہرحال اعجاز احمد کہتے ہیں میری صلح اور کوئی نہیں ہوئی. میں نے اپنے کام کے لیے جانا ہے، جب میرا ادارہ جو ہے میری ڈیوٹی ہٹا دے گا میں ہٹ جاؤں گا. مجھے اسٹیبلشمنٹ کا کہتے ہیں تو کہتے رہے، اگر میں اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا تو میں بھی اسی طرح مطلب باقاعدہ، یعنی میرے حالات اچھے ہوتے ہیں جس طرح لوگوں کے ہوتے ہیں. میرے صاحب کا انہوں نے کہا میں اسی طرح ہی ہوں، تو میں تو عام آدمی ہوں، جب تک رہوں گا کروں گا سوال جواب. انہوں نے کہا میں نے بے نظیر سے بھی سوال کیا، بے نظیر جواب دیتی تھی. میں نے سخت سوال نواز شریف سے بھی کیا، لیکن نواز شریف جواب نہیں دیتے تھے. پھر انہوں نے کہا بھی آصف زرداری کے خلاف میں نے 1 ہفتہ پہلے جو ہے وہ ایک اسٹوری کی، تو اس پہ انہوں نے داد دی. یہ اسٹوری مزے کی ہے، تو نے تحقیق بڑی کی ہے. کہتا آصف زرداری نے خود مجھے بلا کے داد دی کہ نہیں آپ نے اسٹوری ٹھیک کی ہے، کیا اچھا ہے، کیا صحیح ہے، کتنا صحیح ہے، کتنے فیصد، اس پہ میں بحث نہیں کر رہا. میں آپ کو کچھ نہیں، میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھی اسٹوری کی. تو سیاست میں تو سب کچھ چلتا ہے، لیکن عمران خان کہتے ہیں نہیں. سوال ان سے یہی کیا گیا کہ وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ میرے دور میں کبھی کسی عورتوں کو اٹھایا گیا، کبھی میرے دور میں کسی صحابی کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو اس پہ وہ سوال کر رہے تھے. تو وہ اچھے نہیں لگتے. تو یہ بلوچ بھی یہی پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کو پیسے کہاں، جائیداد کہاں سے ہے، کیا ہوئی. تو ظاہر ہے یہ لوگ تو اچھے نہیں ہوتے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کے دور میں سب کچھ ہوا ہے جناب. تو وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں آج دیکھ جس دور میں ظلم ہو رہا ہے کہ میری بیوی کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا، میں نے اپنے دور میں کبھی ایسا نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وقتی ہوتی ہیں، اور کل کیا ہونا ہے کسی کو نہیں پتہ. لیکن آج عمران خان جیل میں، ماضی میں وزیر اعظم تھے، تو اب وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں. لیکن ایسی بات نہیں. ہاں ایک بڑی خبر جو ہے وہ ہے جلسے کی. عمران خان نے آج 27 کو تاریخ ہے، بڑا زبردست ان کا جلسہ ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے جلسہ ان کا ہو رہا ہے پشاور میں. لیکن جناب عشاء کی نماز تک وہ کرسیاں خالی تھی. 5 لاکھ شرکا، یہ دعویٰ تھا. اور علی امین جو تھے وہ علی امین گنڈا پور اس کے میزبان تھے، اور وہ کہتے ہیں 1 کروڑ پہ آئیں گے میں کروں گا. کروڑوں روپے اس پہ خرچ کیے گئے، اور اس میں پاور شو کرنی تھی. عمران خان نے سب کو کہا تھا آنا ہے، لیکن جناب نہیں. 5 کروڑ کا دعویٰ، 5 لاکھ کا دعویٰ، کروڑ کی تمنا، کروڑوں کا اخراجات. لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ وہاں کرسیاں لگی تھیں 5000، اور وہ بھی عشاء کی اذان تک، یعنی اس ویراگ کی ریکارڈنگ سے پہلے تک خالی پڑی تھی. اور علی امین گنڈا پور بھی نہیں آئے تھے، وہ انتظار کر رہے تھے کہ جب جلسہ پڑھے گا تو میں نے بلان کے تو میں جاؤں گا. لیکن شک یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ پہنچ ہی نہ سکیں، اس لیے کہ ان پر بھی تنقید بے تحاشا کی جا رہی ہے. اور پھر اگر وہ جائیں گے وہاں پہنچ گئے تو پھر 2000 ایک تقریر ہوگی، وہ اگلے ویلاگ میں یا صبح اخبارات میں آپ تو دیکھ ہی لیں گے. بہرحال اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کا مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک و فاج پائندہ باد. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.